حضرت میاں جی نور محمد صاحب رحمہ اللہ ایک بڑے جلیل القدر بزرگ گزرے ہیں۔ حضرت مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کی بھی شیخ ہیں، بڑے اکابر اولیاء میں سے، ہر وقت اللہ کے ذکر میں ایسے لگے رہتے ہیں کہ دنیا و مافیہ کا انہیں کوئی ہوش نہیں رہتا۔ ایک دفعہ ایک صاحب ان سے ملنے کے لیے آئے اور جاتے ہوئے اشرفیوں کی ایک تھیلی ان کے پاس رکھ گئے کہ میاں صاحب اس کو اپنی ضروریات میں استعمال کر لی۔ وہ ہر وقت ذکر میں لگے رہتے۔ ایک مرتبہ کسی چیز کی ضرورت پیش آئی اور سوچا کہ بازار جا کر وہ خرید لوں۔ پھر ذہن میں بات آئی کہ اب تھیلی میں سے پیسے نکالوں، گن لوں، گن کر الگ کر لوں، اس پہ تو اتنا وقت لگ جائے گا، اس کی زحمت کون کرے۔ پوری تھیلی لے کر چلے اور دکاندار کے پاس گئے کہ بھائی اس میں سے جو تمہارے پیسے بنتے ہیں تمہاری چیز کے وہ نکال لو، بقیہ دے دو۔ اب دکاندار نے گن کر تھیلی میں سے پیسے نکال لیے اور بقیہ ان کے حوالے کر دی۔ ایک چور نے دیکھا کہ ایک بڑے میاں اشرفیوں کی تھیلی لے کر جا رہے ہیں، اشرفیوں کی تھیلی بھری ہوئی ان کے پاس موجود ہے۔ وہ تیزی سے آیا اور ان کے ہاتھ سے اس نے اچک لی۔ وہ اللہ کے نیک بندے ایسے تھے کہ انہوں نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا کہ کون لے کر گیا، اور پھر سوچنے لگے کہ کوئی ضرورت مند ہوگا، اس کو اپنی ضرورت کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑی ہوگی، وہ شاید لے گیا۔ اب اگر میں اس کو اس سے منع نہ کروں، اس کی اجازت نہ دوں تو وہ حرام کھائے گا، گناہ گار ہوگا۔ چلو میں ایسا کرتا ہوں کہ یہ مال اس کے لیے میں حلال کر دیتا ہوں، وہ اس کے لیے حلال ہے، صدقہ ہے، مرضی ہے اس کی، جیسے چاہے استعمال کر لے۔ یہ کہہ کر اگر آگے چلتے بنے، گھر چلے گئے۔ چونکہ اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ اپنے بندوں کی جان و مال کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ کی شان یہ ہوئی کہ چور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کو راستہ نہیں ملتا، وہ اس محلے سے نکلنا چاہتا ہے لیکن جہاں سے جاتا ہے دوبارہ گھوم کر اسی جگہ واپس آ کھڑا ہو۔ بار بار کوشش کے بعد جب اس گلی سے نکل نہیں سکا، محلے سے باہر جا نہیں سکا، تو اس نے سوچا کہ میں نے اللہ کے ایک نیک بندے کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، اس کا خمیازہ مجھے اس صورت میں بھگتنا پڑ رہا ہے کہ راستہ نہیں مل رہا، مجھے جانا چاہ رہا ہوں، بھاگنا چاہ رہا ہوں لیکن بھاگنے کے لیے کوئی راستہ نہیں۔ اب وہ دوبارہ واپس آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز دی، بھائی کون؟ میاں صاحب نے آواز دی، کون؟ تو اس نے کہا کہ میں وہ چور ہوں جو آپ کی تھیلی لے کر گیا تھا، اب میں آپ کی تھیلی واپس کرنے آیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے تو وہ تھیلی تمہیں ہبہ کر دی تھی، وہ میری نہیں ہے، میں تو اس کا مالک ہی نہیں ہوں، میں اس کو کیسے لے سکتا ہوں؟ چور نے کہا خدا کے لیے آپ لے لیں، میں نے آپ ہی سے چھینی ہے، اس کی وجہ سے میں راستہ نہیں مل پا رہا مجھے، میں بھاگ نہیں سکتا، جا نہیں سکتا، آپ لے لیں۔ اور اندر سے وہ کہہ رہے ہیں کہ میری تو ہے ہی نہیں، جس وقت تم میرے ہاتھ سے چھین کر لے کر گئے تھے میں نے اسی وقت صدقے کی نیت کر لی تھی، اب تو میری نہیں رہی، وہ تو میں نے اللہ کے راستے میں دے دی، تمہیں اس کا مالک بنا دیا، میں تو اس کا مالک ہی نہیں، تمہارے سے میں وہ کیسے لے سکتا ہوں؟ یہ تکرار چل رہی ہے، بحث چل رہی ہے، لوگ جمع ہو گئے۔ ماجرا کیا ہے؟ ماجرا یہ ہے کہ میاں صاحب فرما رہے ہیں کہ میں نے تو اس کو صدقہ کر دیا، ہبہ کر دیا۔ چور کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ ان کی ہے، یہ لے لیں۔ وہ لینا نہیں چاہ رہے، یہ جو ہے نا لے جانا نہیں چاہ رہا، واپس کرنا چاہ رہا، یہ ماجرا ہے۔ پھر بالآخر وہ چور تھک ہار کر کہنے لگا کہ اگر آپ لینا ہی نہیں چاہتے تو کم سے کم مجھے لیے دعا کر دیجئے، اللہ اس عذاب سے مجھے نجات دے کہ جو راستہ مجھے مل نہیں رہا، اللہ کم سے کم مجھے راستہ دکھلا دے اور میں یہاں سے نکل سکوں۔ اس پر حضرت نے دعا کی تو اللہ جل شانہ نے ان کے لیے راستہ، اس چور کے لیے راستہ کھول دی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں، مال ہوتا بھی ہے لیکن مال ان کے اندر نہیں ہوتا، مال کی محبت ایسی نہیں ہوتی کہ وہ جو ہے اس میں لگ کر دنیا اور آخرت سے، اپنی حقیقی منزل سے غافل ہو جائیں۔